الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا المؤجد وبشیرنا المؤید ونذیرنا المسید والمصطفى الامجد وعلى آلہ الطیبین والطاہرین وازواجہ الطاہرات وامہات المؤمنین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کو بیان فرماتے ہیں، جس کا ایک حصہ سورہ فرقان حمید میں 15ویں سپارے کی پہلی آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ جناب، قرآن مجید میں مختصر بیان جو معراج کا آیا، اس کی تفصیل الجامع صحیح البخاری میں آئی۔ دو روایتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق آپ حتیم کعبہ میں موجود تھے، اور ایک روایت میں آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں موجود تھے۔ رات کا سما تھا، رجب المرجب کی 27 تاریخ۔ تو آپ حتیم کعبہ میں ہوں یا ام ہانی کے ہوں؟ ہاں ہوں۔ تو اس کی تفصیل میں جب علماء کرام نے تجزیہ کیا تو انہوں نے یہ بنایا کہ آپ ام ہانی کے گھر تھے، وہاں سے اٹھا کر آپ کو حتیم کعبہ میں لایا گیا۔ بہرحال آپ حتیم کعبہ میں جب پہنچے تو آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، یعنی اوپر والی ہڈی سے لے کر ناف تک آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے دل کو نکالا گیا، اور ایک تشت، سونے کا تشت ٹرے نما لایا گیا۔ اس میں نور تھا۔ اب نور غیر مجسم، ایمان غیر مجسم، تو ایمان کا نور جو تشت میں تھا، اس کی مثال لوگ سوال کریں گے کہ نور یا ایمان یہ پیمانے میں نہیں، جسم میں نہیں ہوتا، تو اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے موت سمجھنے والی چیز نہیں، لیکن جب موت، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت کا وقت شروع ہوگا، تو موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے بھی ذبح کر دیا جائے گا، اسے بھی موت آ جائے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایمان سے بھرا ہوا وہ ٹرے، وہ تشت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء کو، دل کو دھویا گیا اور دھو کر دوبارہ سینے میں رکھا گیا، اور اس میں جو ایک بہت بڑا معجزہ ہوا، آپریشن ہوتا ہے تو خون نکلتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا گیا، آپریشن تو کیا گیا، لیکن خون کا ایک قطرہ نہ نکلا، یہ بھی آپ کا ایک معجزہ ہے۔ اور اس کے بعد جبریل امین ایک سواری لے کر آئے۔ اس سواری کا قد گدھے سے تھوڑا سا زیادہ، کھچر سے تھوڑا سا کم، اور علماء کرام نے اس کا نام براق کہا ہے۔
اور براق کی سپیڈ رفتار اتنی کہ جہاں تک نظر پہنچتی تھی اس کا پہلا قدم پہنچتا تھا۔ اب یہاں سے سفر شروع ہوا اور مسجد اقصیٰ تک پہنچے۔ مسجد اقصیٰ میں سارے نبی موجود تھے۔ سب نبیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نے یہاں جماعت کرائی اور سارے نبیوں نے صفیں باندھی، صفوں میں ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں جماعت میں نماز پڑھی، اور نماز کے بعد آسمان دنیا کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کے ساتھ جب پہنچتے ہیں تو حضرت جبریل امین نے فاستفتحا، جواب آیا من ھذا، کون؟ تو حضرت جبریل امین نے جواب دیا کہ میں۔ تو جب ساتھ پوچھا گیا فمن معک، کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو قالا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا کہ یہ تو آج کے خاص مہمان ہیں، ان کو اسپیشل بلایا گیا ہے۔ تو فرشتوں نے جواب دیا مرحبا، تشریف لے آئیے، آپ کا آنا کیا خوب آنا ہے۔ تو وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو حضرت جبریل امین نے بتایا کہ یہ آپ کے بابا ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان سے سلام کہو۔ آپ نے سلام کیا، جواب ملا۔ تو جواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ صالح بیٹا آیا اور صالح نبی آیا، کیا ہی صالح بیٹا اور کیا ہی صالح نبی آیا۔ جب اسی طرح دوسرے آسمان پر پہنچے تو پھر اسی طرح افتخار ہوا کہ فاستفتحا من ھذا ومن معک، سارے سوال ہوئے۔ سوالوں کے بعد دروازہ کھلا تو وہاں ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ دوسرے آسمان پر دو نبیوں سے ملاقات ہوتی ہے، سلام ہوتا ہے، سلام و دعا کے بعد تیسرے آسمان پر چلے جاتے ہیں تو وہی سوال و جواب ہوتے ہیں پہلے دروازے پر، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اسی طرح چوتھے آسمان پر چلے گئے تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر حضرت ساتواں آسمان ہے تو ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلام و دعا کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا۔ سدرۃ المنتہا آپ نے دیکھا کہ وہاں حجر مقام کے مٹکوں کے برابر پھل ہیں، اور وہاں 4 نہریں ہیں۔ 4 نہریں، 2 نہریں دنیا میں اور 2 نہریں جو آسمان دنیا سے آگے یعنی جنت میں بہتی ہیں۔ تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ نہریں کیسی ہیں؟ تو جبریل امین نے جواب دیا کہ یہ دنیا کی 2 نہریں جو ہیں یہ نیل اور فرات ہیں، اور جو دوسری 2 نہریں نور کی نہریں غائب ہو رہی ہیں جو نظر نہیں ہو رہی، وہ جنت کی نہریں ہیں۔ اور اسی طرح آپ کو بیت المعمور تک پہنچایا گیا۔ بیت المعمور پر آپ کو 3 چیزیں پیش کی گئیں، ایک خمر یعنی شراب، دوسرا دودھ، تیسرا شہد۔ 3 چیزیں پیش کی گئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے دودھ کا انتخاب فرمایا۔ جبریل امین کو بڑی خوشی ہوئی، اور خوشی میں آپ نے فرمایا، جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا خوب پسند کیا دودھ کو، اس طرح آپ کی امت بہت زیادہ بڑھے گی، پھلے پھولے گی اور جنت میں سب سے زیادہ جائے گی۔ اگر آپ شراب یعنی خمر کو پسند فرماتے تو اس سے وہ آپ کی امت کے بہک جانے کا ڈر تھا، خوف تھا۔ آپ نے دودھ کو پسند کیا، بہت اچھا پسند کیا۔ اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ جب آپ 50 نمازیں لے کر واپس آئے، چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پر یہ بہت گراں گزریں گی، بھاری گزریں گی، آپ کی امت یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، واپس جاؤ، اس میں تخفیف کراؤ، کم کراؤ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس گئے تو 10 معاف ہو گئے۔
جب 40 لے کر آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ آپ پھر دوبارہ واپس چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو 30 ہو گئیں، 10 اور معاف ہو گئیں، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، حتیٰ کہ جب 5 نمازیں بچیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تجربہ کر چکا ہوں، میں بندوں کو پریکٹس پہ لا چکا ہوں، تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا کہ مجھ سے یہ 5 بھی نہ چھینی جائیں۔ تو معلوم ہوا اس سے ایک نقطہ کہ جو بندہ دنیا میں نہیں ہوتا وہ بندہ بھی دنیا والوں کی مشکلوں کو آسان فرما لیتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں موجود بندوں کی مشکلوں کو آسان فرمایا، اسی طرح اللہ کے بندے دنیا میں موجود لوگوں کی مشکلوں کو آسان فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے قلوب و ذہن کو آقا علیہ السلام کی محبت سے آشنا فرمائے، ہماری زندگی دنیا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی سنتوں کے مطابق گزرے اور آخرت جب خاتمہ بالایمان ہو اور مرتے وقت کلمہ شریف نصیب ہو۔ دعا ہے کہ ہم سب کو دین کا علم اللہ تعالی عمل کے ساتھ عطا فرمائے۔